سے بولاوا آ رہا ہے، مدینے سے بولاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ اسامہ بغدادی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پاکستان سے یا پاکستان سے باہر جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور آج میری ٹیم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آج کے دن کی مناسبت سے ہے۔ 10 رمضان المبارک یوم وصال ہے،
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہم تمام مومنین کی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، اور آپ کی وجہ سے، آپ کی شخصیت کی وجہ سے دین اسلام کو تقویت ملی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح جتنا سکون آپ کے پاس جو ہے وہ محسوس ہوا، اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ آپ کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں، آپ کا کتنا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، آپ کا کردار مبارک کیا ہے، ہم کس طرح آپ کے کردار کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ ہیں مولانا عباس جعفری صاحب، آپ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں فہیم؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں، آپ اسلامک اسکالر ہیں اور مختلف موضوعات پہ ہمارے پروگرام میں مطلب رہنمائی کر چکے ہیں، شریک ہو چکے ہیں. مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں زاہد صاحب؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا زاہد صاحب، بس اگر آپ کی اجازت ہو تو میں گفتگو یہاں سے شروع کر سکتا ہوں؟ بالکل بالکل اجازت. بالکل ٹھیک، کیونکہ مفتی صاحب نے یہاں قریب میں ہی مفتی صاحب امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، تو انہیں 5:30 بجے جو ہے وہ جماعت کروانے کے لیے جانا ہے. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ان سے بات چیت کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جا سکے. اچھا مفتی صاحب، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا دین اسلام میں کیا کردار ہے اور ان کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے آج ان کے یوم وصال کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ خصوصی طور پہ جو ہے رہنمائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. دیکھیے جی، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ کے دین اسلام پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی محبوب ترین زوجہ محترمہ ہیں اور رفیق حیات ہیں. اور آپ وہ واحد اور اول پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے تکذیب کی، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کی اس وقت مدد فرمائی جب اسلام کو ضرورت تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے احکامات اترنے سے پہلے ہی قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری. سبحان اللہ. جن کے بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 اتری ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ جو انبیاء اکرام کی ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، کافروں کی مائیں نہیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک بیوہ ہیں، اور بہت سارے آپ کے پاس پیغامات آتے ہیں کہ نکاح کیا جائے، لیکن آپ نے کسی کو بھی نکاح کے پیغام میں ہاں نہیں کی. لیکن یہاں پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بڑی عظیم بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی کثرت کے ساتھ پیغامات آتے تھے کہ آپ جو ہر پیغام کو ٹھکرا دیتی تھیں. لیکن عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا سالانہ خواتین کا. تو وہاں پر ایک یہودی عالم جاتے ہیں، انہوں نے جا کر ایک پیغام دیا، کہا کہ میرا کام تو نہیں بنتا لیکن میں ایک پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے جب تمہارے اس شہر کے اندر ایک ایسی شخصیت تشریف لانے والی ہیں جو آخری نبی ہوں گے، جو امام الانبیاء ہوں گے. تم میں سے جس کو ان کی رفاقت مل گئی وہ بڑی خوش نصیب ہوں گی. باقی تمام خواتین نے اس کو ڈانٹا اور نکال دیا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بات پلے باندھ لی اور آپ نے اللہ کی عبادت شروع کی. آپ التجائیں کرتی تھیں کہ اے مالک لم یزل، مجھے اس محمد مصطفیٰ کی رفاقت عطا فرما. تو ان کی دعا قبول ہو گئی. آپ دیکھیں کہ جہاں پر ان کے اتنے پیغامات آتے تھے وہاں پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے جانتی تھیں کہ ایک شخصیت ایسی ہیں جنہیں صادق بھی کہا جاتا ہے، جنہیں امین بھی کہا جاتا ہے، جن کا نام محمد رسول اللہ ہے.
آپ کے میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان نے پیغام دیے کہ اے پیارے حبیب، اے پیارے محمد، آپ ایسے کریں کہ لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں کہ حج سالی آ گئی ہے تو آپ بھی پیغام دیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نام ہے، جن کے والد گرامی بھی بہت بڑے تاجر تھے، آپ کی بہت بڑی تاجرہ ہیں، تو آپ جائیں۔ آپ نے فرمایا میں خود سے نہیں جاؤں گا بلکہ میرے پاس خود ان کا پیغام آئے گا۔ تو ہوا یہ کہ آپ نے حضرت طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 129 پہ یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح طبقات ابن سعد کی جلد 8 صفحہ نمبر 636 پہ یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اپنی خادمہ نفیسہ کو بھیجا کہ جن کو میں صادق اور امین کے لقب سے جانتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا مال تجارت لے کر جائیں۔ جب وہ پیغام لے کر آئیں تو میرے آقا امام الانبیاء نے ان کے پیغام کو قبول فرمایا، تو وہ مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر اس سفر کے اندر ایک غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں روانہ کیا گیا، اور پھر میرے آقا کا وہ انداز جو ایمان والا تھا، جو ایک سچے تاجر کا ہوتا ہے، جو دیانت والا تھا، صداقت والا تھا، رسول اللہ وہاں پر کہ تمام لوگ قسمیں اٹھا کر مال بیچ رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے لات عزا کی قسمیں اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا میں ان بدبختوں کی قسمیں اٹھاؤں گا جن کا نام لینا ہی میں پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ میں قسمیں نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ آپ نے اپنے رخ انور پھیر لیا۔ آپ جس بندے سے رخ انور پھیرتے تھے وہ بندہ چل کر میرے آقا کے سامنے آ جاتا تھا، اور آپ کا سارا مال تمام لوگوں سے، تمام تاجروں سے پہلے بک گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اگلی منزل شروع ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ بھائی، نو ڈاؤٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ تھیں، اور ان کا جو بھی کردار رہا اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ جاری رہے گی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ جو ہے وہ آ چکا ہے، ایک وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہو رہے ہیں۔ کہیں مت جائیے، اب تک ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن یا رحیم یا رحمان رمضان، اور میں ہوں فہیم عباس، اور آج کا ہمارا موضوع ہے یوم وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا عباس جعفری صاحب، اور ان سے وہی سوال جو ہے وہ ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو وقفے سے پہلے ہم مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب سے کر رہے تھے۔ اچھا حضرت، یہ بتائیے کہ جو مرتبہ ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کے حوالے سے بیان کیجئے کہ وہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ان کی شخصیت اور ان کے مرتبے کو جاننا کتنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو اپنی ذات میں ایک بہت بڑی گہرائی رکھتا ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ جیسے کہ ابھی مولانا زاہدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلام آنے سے پہلے، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو قرآن کے مطابق ڈھالا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی پڑھا فہیم کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھیں اپنے، یعنی اس زمانے میں بھی جب کہ اسلام نہیں آیا تھا، پورے عرب میں طاہرہ اور صدیقہ کے لقب سے مشہور تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بیوی کہ جو کفار میں طاہرہ اور صدیقہ کے لقب سے مشہور ہو، اس کا اپنا کردار کیا ہوگی؟ طاہرہ صدیقہ، یہ ان کا کردار تھا۔ شوہر اگر وہ ہے صادق ہے تو یہ بیوی جو ہے صدیقہ ہے، آپ اندازہ لگائیں، طاہرہ، ٹھیک۔ اب اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کا جو رتبہ ہے، خود رسول کائنات ختم مرتبہ کی زبانی سنیے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ کہ ایک مرتبہ روایت یہ ہے کہ حضرت رسول کائنات ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے، تو ایسے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی۔ جب کھانا لے کر جا رہی تھی تو چونکہ غار حرا اگر آپ نے دیکھا ہو تو انشاءاللہ اگر نہیں دیکھا تو خدا آپ کی اس کی زیارت کروائے، بہت اونچائی پر واقع ہے، بہت اونچائی پر واقع ہے۔ تو آپ جب چڑھ رہی تھی پتھروں پر تو آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، اور ان میں سے خون رس رہا تھا۔ روایت کے جملہ یہ ہیں کہ خون رس رہا تھا،
کہ ایسے میں حضرت جبریل امین رسول کائنات کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ کی زوجہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور اللہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کی جانب سے ان کو اللہ کا سلام پہنچائیے گا، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ جبریل بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کو اللہ کا سلام آئے بذریعہ جبریل، بذریعہ رسول، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، کتنا اعلیٰ و عرفہ ہوگا، آپ اندازہ لگائیں۔ اور وہ جو شادی کا واقعہ من بیان کیا جاتا ہے، جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے، تو شادی کا واقعہ تو جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک عجیب روایت سناؤں کہ ایک تاجر یہاں مکے آیا اور وہ رسول کائنات کے چچا حضرت عباس، اور بعض روایتوں میں حضرت حمزہ، لیکن زیادہ روایتوں میں حضرت عباس کے ہاں وہ ٹھہرا۔ اچھا، ایک مرتبہ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے تو ان کا رخ ہوا قبلے کی طرف، کعبے کی طرف۔ اس زمانے میں کعبہ معلّہ کے گرد دیوار نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ کعبہ تھا اور اس کے چاروں طرف کھلا ہوا تھا، اور کفار نے، مشرکین نے اپنے اپنے بتوں کو وہاں پر کعبے کے باہر، دیکھیں ذہن میں رکھیے گا، کعبے میں کوئی بت نہیں تھے، کعبے کے باہر کھلی جگہ کعبے کے باہر بت پھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں کعبے کے باہر بت رکھے ہوئے تھے کہ ایسے میں اس تاجر نے یہ دیکھا کہ ایک صحابہ، ایک جوان آیا اور آ کر وہ کچھ عجیب اعمال کرنے لگا۔ وہ خسکا کھانے کعبہ کی طرف تھا، پھر اس کے کچھ دیر کے بعد ایک بچہ آیا 8-10 سال کا، اس نے بھی وہی کیا کہ اس صاحب کے ان شخصیت کے پیچھے بیٹھ گیا اور کچھ عجیب طرح سے عمل کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک خاتون آ گئی پردے میں ملبوس، وہ بھی اسی طرح سے عمل کرنے لگی۔ اس تاجر نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تینوں کون ہیں؟ کہ وہ جو پہلے آگے جوان ہیں وہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے پیچھے جو بچہ ہے وہ میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے، اور ان کے پیچھے جو خاتون ہیں وہ اس جوان کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ تینوں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جوان جو، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ یہ دونوں کے دونوں اس کے پہنچائے ہوئے پیغام پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی زبان میں یہ صلاۃ ادا کر رہے ہیں، یعنی اردو زبان میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی مسلمہ خاتون کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی جو روایتیں ملتی ہیں کہ کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، ان کی جبیں کبھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئی، جب جھکی ہے تو اللہ کے آگے جھکی ہے۔ سب سے پہلی مسلمہ خاتون کہ جنہوں نے سب سے پہلے نماز کو ادا کیا، سب سے پہلا بچہ کہ جس نے سب سے پہلے نماز کو ادا کیا رسول کائنات کے پیچھے، یہ دونوں رسول کائنات کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ روایتوں کے جملہ یہ ہے کہ نماز نافلہ ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ ان کا مرتبہ کہ طاہرہ صدیقہ کے لقب سے مشہور، یہ ان کا مرتبہ کہ اول نمازی، یہ ان کا مرتبہ کہ اول مسلمہ، السابقون کی منزل میں داخل حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ آپ اندازہ لگائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، ابھی ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، مگر وقفے سے جب واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو زندگی کے حوالے سے جو سبق حاصل کر سکتے ہیں ہم، وہ اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں، کیونکہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے اور ان کی عمروں کے حوالے سے، ان کے معاشی طور پہ مضبوط ہونے کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہم بڑے فکر مند رہتے ہیں، اور اپنے بچوں کے فیصلے، شادیوں کے فیصلے کرنے کے حوالے سے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ام المومنین سے شادی ہوتی ہے تو مطلب ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم کس طرح ہم ان کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں ان سارے میسج کو شامل کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ایک وقفہ ہے دوستو، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے۔ رمضان المبارک کی اب تک ٹیلی ویژن کی یہ خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج 10 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم یوم وصال پہ بات کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ مولانا عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں شادیوں کے حوالے سے، کیونکہ جب ان کی حضرت
ختیجہ کی شادی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی عمر 40 برس تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی. اس حوالے سے ہم ایک کیا پیغام تھا جو قدرت نے مطلب رہتی دنیا تک جو ہے وہ ایک دینا تھا, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں اس حوالے سے میں آپ کے بات بتاؤں کہ یہ جو عمروں کا یہ جو ڈفرنس تھا, ہاں ڈفرینس ہے نا, یہ ڈفرینس جو عمروں کا اس حوالے سے بھی روایت ہمیں مختلف ملتی ہے. اچھا, تو بعض لوگوں نے کہا کہ 25 سال تھی, بعض نے کہا ہی نہیں 25 سے 40 کے درمیان آپ کی ایج ملتی ہے روایتوں کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا, اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو بعض روایتوں میں ہے کہ 65 یعنی 65 سال کی تھیں, ٹھیک ہے, اور رسول کائنات کے ساتھ 24 سے 25 سال کے درمیان آپ رہی ہیں, اتنے عرصے آپ رہی ہیں. اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے زیادہ ازواج میں جو رسول کائنات کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت اور شرف حاصل ہوا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ہی حاصل ہوا ہے. اچھا, اور کسی اور کوئی اور دوسری شادی بھی نہیں کی جب تک جو ہے وہ حضرت خدیجہ حیات تھیں؟ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ حیات رہیں, جب تک رسول کائنات نے کوئی اور شادی ان کے احترام میں کی ہی نہیں. اور اتنا زیادہ پسند کرتے تھے, اتنا زیادہ چاہتے تھے. وہ جو آپ کی بات کہ جو پیغام کیا ہوگا, تو جوانوں کا پیغام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیرت و کردار کیسا ہے. شوہر جو جس سے شادی کرنے خواتین جا رہی ہیں اس کا سیرت و کردار کیسا ہے, اور جس لڑکی سے مرد یا لڑکے شادی کرنے جا رہے ہیں ان کا سیرت و کردار کیسا ہے. یعنی شادی ہونی چاہیے سیرت و کردار کو دیکھ کر, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. خوبصورتی, حسن اور مال و دولت کو دیکھ کے شادی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں رسول کائنات کے پاس مال و دولت نہیں تھا, لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کی سیرت کو دیکھا, ان کے اخلاق کو دیکھا, ان کی صداقت کو دیکھا, ان کی دیانتداری کو دیکھا, ان کے مرتبہ اعلیٰ کو دیکھا. آپ اندازہ لگائیں, سبحان اللہ. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول کائنات کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہیں, وہ خود کیسے صاحب سیرت اور کیسے صاحب کردار شخصیت ہے. بالکل ایسا, یعنی کہ آج بھی ہمیں اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے جب کوئی فیصلے کرنے ہیں تو ہمیں ان کے سیرت اور کردار کو سب سے پہلے ترجیح دینی ہے, سب سے زیادہ ترجیح دینی ہے, نہ کہ ان کے مال اور باقی ساری چیزوں کو. سر ایک اس لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی خوبصورتی سے بچو, یعنی خراب کردار کی عورت کے حسن سے بچو. اچھا, خراب کردار کی عورت کے حسن سے بچو. حسن سے اچھا, صاحب کردار کو لے کے آؤ. اچھا, اس بارے میں ہمیں مزید بات بھی کرنی ہے کہ جیسے وہ اس دور میں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مطلب پورے علاقے میں وہاں مشہور تھے, اسی طرح یہ بھی بہت بڑی تاجرہ تھیں اور بڑی کامیاب تاجرہ تھیں اور با پردہ تھیں, کسی سے مطلب کسی غیر مرد سے انہوں نے بات تک نہیں کی ہوئی تھی. تو وہ کس طرح یہ سب کچھ ممکن تھا اور وہ کیا ایک اس وقت ماحول تھا, اس پہ بات کریں گے ہم. میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار جو ہیں وہ نعت کے ہم اسامہ بغدادی سے سنتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ہی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے. وقفے سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بسم اللہ. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں, میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, کرم ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان, اور میں ہوں فہیم عباس. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں مولانا عباس جعفری صاحب, اور آج کا ہمارا موضوع ہے یوم وصال ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا حضرت, وقفے سے پہلے ان کے رتبے کے حوالے سے ہم نے بات کی, ان کے مرتبے کے حوالے سے بات کی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو رفاقت تھی اس حوالے سے ہم نے بات کی. موجودہ اگر دور کی بات کی جائے تو خواتین کے گھر سے باہر کام کرنے
اور کام نہ کرنے کے حوالے سے الگ الگ قسم کی ڈیبیٹ سے ہم گزرتے ہیں. تو مطلب ام المومنین کی جو زندگی ہے وہ بے شک ساری خواتین کے لیے ایک نمونے کی طرح ہے. تو آپ کس طرح رہنمائی کریں گے کہ مطلب انہوں نے بھی اپنے دور میں ایک بہت بڑے پیمانے کا بزنس کیا اور بڑے کامیاب طریقے سے بزنس کیا. انہوں نے ایک بڑی قابل اور کامیاب تاجرہ تھیں وہ اپنے دور میں, اور بہت زیادہ باپردہ بھی تھیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کیجئے کہ آج کی زندگی میں ہمیں کوئی عملی طور پہ تبدیلی لانے میں مدد مل سکے. دیکھیے, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ حجاب یا پردہ کبھی بھی کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنتا, کسی بھی حلال کام میں رکاوٹ نہیں بنتا. اس حوالے سے کہ بے پردگی تو رکاوٹ بن سکتی ہے, پردہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس کی مثال میں یہ دوں گا, جسے آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ با پردہ خاتون تھیں, صاحب عفت خاتون تھیں, صاحب عصمت خاتون تھیں. لوگ ان کی عصمت و عفت کی گواہیاں دیا کرتے تھے. تو وہ جو جتنا کام پردے میں رہ کر کرتی تھیں اپنے کنیزوں اور اپنے غلاموں کے ذریعے کرتی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جتنا جو ان کا کاروبار جو پھیلا ہوا تھا, میں نے روایت خود پڑھی ہے, جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں میں نے روایت پڑھی ہے باقاعدہ, کہ 80,000 اونٹ تھے جو مال تجارت لے کر جاتے تھے. میں 80 اونٹ نہیں کہہ رہا ہوں, نہ میں 8,000 کہہ رہا ہوں, نہ میں 800 کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں 80,000. 80,000 اونٹ میں نے روایت پڑھی ہے کہ 80,000 اونٹ تھے جو آپ کے مال تجارت میں شامل تھے. یعنی گویا اس کو تو جہاز, یعنی 80,000 جہاز کہہ لیں, 80,000 ٹرک کہہ لیں, جو آپ کہنا چاہیں اس سے کہہ لیں. اس زمانے کے تو وہ ٹرک, وہ جہاز تھے نا اس زمانے کے, وہ تو وہ جایا کرتے تھے مال تجارت لے کر. اور یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے غلاموں اور اپنے کنیزوں کے ذریعے ان کو ہینڈل کرتی تھیں, اور اپنی تجارت کو باقاعدہ ایسے بڑھاتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تجارت میں نفع عطا فرمایا کرتا تھا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب رسول کائنات کو منتخب کیا ہے مال تجارت کو لے جانے کے لیے حضرت خدیجہ نے, تو آپ کے ساتھ جو انہوں نے روابط کیے ہیں تو وہ اپنی کنیز نفیسہ اور اپنے غلام میسرہ کے ذریعے کیے. کنیز سی نفیسہ, اور بعض روایتوں میں سہلی لکھی ہوئی ہے, بعض روایتوں میں کنیز لکھی ہوئی ہے. تو اب چاہے وہ کنیز ہو, چاہے وہ کیا نام ہے خادمہ ہو, یا چاہے وہ سہیلی ہو, جو بھی ہو, تو تھی تو خاتون, وہ بھی پردے دار خاتون تھی, اور میسرہ غلام. تو اس کے ذریعے آپ نے روابط کیے, اور اس طرح وہ روابط تاجروں سے ہوتے تھے, رسول کائنات سے بھی ہوئے. اور رسول کائنات جب مال لے کر جا رہے تھے, حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بطور خاص بلا کر کہا کہ ان کے ایک ایک عمل پر نگاہ رکھنا, اگرچہ یہ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, میرا دل ان کی صداقت و امانت و دیانت اور ان کے کردار کی گواہی دیتا ہے, میرا دل دیتا ہے, لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ تم ان پر نگاہ رکھو, ان کے کردار پر, ان کے ایٹیٹیوڈ پر, ان کے اخلاق پر نگاہ رکھو. جب واپس آئے میسرہ تو اس نے جو آ کر بتایا ہے, جیسے کہ مولانا نے بتایا تھا, زاہدی صاحب نے, اس نے جو آ کر بتایا ہے, اس نے کہا کہ میں نے ایک عجیب منظر یہ دیکھا کہ رسول کائنات نہ مہنگا بیچتے ہیں نہ دام کو گرا کر بیچتے ہیں, بلکہ رسول کائنات نے کیا یہ کہ جب شام کے لیے قافلہ گیا تجارت کا, تو جو ہمارے ساتھ تجار تھے, جو تاجر تھے, وہ جب شام کی سرحد قریب آئے تو جلدی سے سب کو پیچھے چھوڑ کر ہر ایک آگے بڑھا کہ ہم اپنا مال تجارت پہلے بیچ دیں. تو وہاں جو لوگ تاجر آئے ہوئے تھے, تو یہ لوگ, ان لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ جب مال بیچا, تو چونکہ تاجر بہت سارے جمع تھے مال لے جانے والے, تو اپنا مال انہیں اونے پونے میں فروخت کرنا پڑ گیا, کیونکہ بیچنے والے زیادہ تھے, خریدنے والے کم تھے. جب یہ سارا قصہ تمام ہو گیا تو رسول کائنات شام کی سرحد سے آگے گئے. اب جب آگے گئے تو جو وہاں اور تاجر جو آنے والے تھے, انہوں نے دیکھا کہ مال تجارت آ گیا ہے. تو رسول کائنات نے مال تجارت حضرت خدیجہ کا کھولا, تو جو مال تجارت آپ نے دیا وہ بغیر قسم کھائے ہوئے دیا, نہ کسی لات کی قسم کھائی, نہ منات کی قسم کھائی, نہ عزا کی قسم کھائی, نہ حبل کی قسم کھائی, کوئی قسم کھائی ہی نہیں. اور رسول کائنات نے فرمایا, میسر کہتے ہیں, رسول کائنات نے فرمایا قسم کھا کر مال تجارت بیچنے کو میرا رب پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور نہ اپنے مال کی بیجا تعریف کی, نہ بہت زیادہ گھٹیا بتایا, نہ بہت زیادہ بڑھیا بتایا. اچھا, اور یہاں پہ کتنا ہمیں ایک اچھا پیغام ملتا ہے. وہ آج دور حاضر میں کچھ ایسے شعبے ہیں جس میں کام کرنے کے حوالے سے ہم شاید یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہاں پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, بس کام ہی ایسا ہے, کچھ سچ بولیں تو کام نہیں ہوتا. تو وہ کتنا ایک سیدھے انداز سے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے ہم لوگوں کو کہ آپ صرف سچ بول کے
اپنا کام کریں، کاروبار کریں، اس میں برکت ہوگی. ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جھوٹ سے اس کو مدد ملتی ہے. بالکل. اچھا ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایک اور چیز بھی رائج ہے جو آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہمیں سبق نکالنا چاہیے. ہمارے ہاں جو بڑی عمر کی خاتون ہوتی ہیں ان سے شادی نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، نکاح جو ہے وہ ایک تو اسپیشلی اگر لڑکے سے لڑکی کی عمر زیادہ ہے تو ہمارے گھر والے ہی انکار کر دیتے ہیں، بات آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں. تو اس بارے میں ہمیں دین اسلام جو پیغام دیتا ہے وہ کیا ہے، جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں اسلام کے اندر تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اگر تاریخ میں جائیں کہ خاتون بڑی تھیں، شوہر چھوٹے تھے عمر کے حوالے سے. خاتون بڑی اور شوہر چھوٹے. اور یہ بھی تھا کہ شوہر بھی بہت بڑے بھی تھے اور خاتون ان سے بہت چھوٹی بھی تھیں. تو حضرت مسئلہ عائشہ کی یہ، مثال، حضرت عائشہ، ہاں، جس سے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی غالباً عمر 9 سال تھی یا بعض روایتوں میں 11 سال تھی کہ جب آپ کا رسول کائنات سے عقد مبارک ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ روایتوں میں موجود ہے. تو اب یہاں پر یہ جو آپ بیلنس دیکھ رہے ہیں، رسول کائنات کی عمر اچھی خاصی ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت عائشہ 9 یا 11 یا 13 اس سال کی آپ اندازہ لگائیں. بعض روایتوں میں کتابوں میں 7 سال کی عمر بھی آئی ہے. لیکن جو بھی عمر رہی ہو نکاح کی، رخصتی کی نہیں، میں نکاح کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو یہ چیز تو ہے کہ ان کی عمر کم تھی، کافی کم عمر تھی ان کی، جو بھی تھی. ٹھیک ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ یا سن، عمر یا اس کا نہیں کہ موازن کے فرق اتنا ہے. یہاں بات سیرت و کردار کی ہے. آپ نہ شکل دیکھیں نہ سن دیکھیں بلکہ آپ سیرت و کردار دیکھیں. سیرت و کردار اگر ہے تو حضرت خدیجہ جیسی زوجہ بھی رسول کائنات کی کامیاب ترین محبوب ترین زوجہ کہلاتی ہیں. اور اگر عمر کم بھی ہے، حضرت عائشہ بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اہل اسلام ان کو بڑی چہیتی اور بڑی لاڈلی بیوی کہتا ہے، زوجہ کہتا ہے رسول کائنات کی. آپ اندازہ لگا لیں اس سے. اور میں پھر آپ سے ایک بات یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے ذریعے جتنی بھی رسول کائنات کو اولادیں عطا کی، حضرت خدیجہ سے عطا کی. اور اس بات کا اقرار، اس فضیلت کا رسول کائنات نے اپنی زبان مبارک سے کیا جب رسول کائنات سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک چھڑی لگا کر پکڑ کر سہارے سے ایک بوڑھی خاتون مدینے میں رسول کائنات کے گھر تشریف لائی. رسول کائنات استراحت فرما رہے تھے، اور جب رسول کائنات استراحت فرماتے تھے تو کسی سے یہ چاہتے تھے کہ میں ملاقات نہ کروں، کیونکہ استراحت کا موقع بہت کم ملا کرتا تھا. جو اہل خانہ تھے جب کوئی آتا تھا تو رسول کائنات سے جب استراحت میں ہوتے تھے ملنے نہیں دیتے تھے. لیکن جیسے یہ خاتون آئی نہ معلوم رسول کائنات ایک دم استراحت فرماتے ایک مرتبہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان سے بہت دیر تک گفت و شنید کرتے رہے، بہت زیادہ دیر تک باتیں کرتے رہے. اس کے بعد جب وہ جانے لگی تو رسول کائنات ختمی مرتبت نے ان خاتون کو، اس بوڑھی خاتون کو کچھ تحائف بھی عطا کیے، گفٹ وغیرہ بھی دیے. تو جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان بی بی کے ساتھ ایسا عمل کیوں فرمایا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ ان کے ساتھ ایسا تخصصی عمل کیا ہے، اتنا خاص عمل کیا ہے، اتنے خصوصی اہمیت دی، کیا وجہ ہے؟ تو رسول کائنات نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میری محبوب زوجہ خدیجہ کی سہیلی تھی. جب خدیجہ زندہ تھی تو یہ اس سے ملنے آیا کرتی تھی. تو جب یہ ملنے آئی ہے تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی، خدیجہ کی یاد میرے ذہن میں تازہ ہو گئی. اور جب خدیجہ ان سے ملا کرتی تھی تو یہ خدیجہ جب یہ جاتی تھی تو خدیجہ ان کو تحفے بھی دیا کرتی تھی. تو میں نے اسی یاد میں اس کو تحفے بھی عطا کیے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں بڑا رشک کرتی ہوں خدیجہ پر. یا رسول اللہ، میں بڑا رشک کرتی ہوں خدیجہ پر. وہ بوڑھی تھی، میں جوان ہوں، پھر بھی آپ اس کو اتنی یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، اتنی یادیں آپ کے دل میں وسیع ہوئی. رسول کائنات فرمایا عائشہ دیکھو، خدیجہ وہ عورت تھی کہ جب زمانہ مجھے جھٹلا رہا تھا تو وہ میری صداقت کی گواہی دے رہی تھی. جب صبر نے مجھے چھوڑ دیا تھا وہ مجھے تسلی دے رہی تھی، تشفی دے رہی تھی. جب میرے پاس مال نہیں تھا اس نے اپنا سارا مال دے کر میری مدد کی. عائشہ، جب لوگوں نے مجھے میرا بائیکاٹ کر دیا تو یہ خدیجہ تھی جو میرے ساتھ دل بستگی کا سامان میرے ساتھ کیا کرتی تھی. یعنی یوں سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، مدرسہ خان بریلوی صاحب اپنے شعر میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح کہف والوں کو، یعنی جو کہف میں رہتے تھے، وہ جوان جو کہف میں چلے گئے تھے، غار میں چلے گئے تھے، جس طرح سے اس غار نے ان لوگوں کو امن دی، جائے پناہ دی. حضرت خدیجہ رسول کائنات کو کی جائے پناہ تھی، امن کی جگہ ہوا کرتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ بڑا ایک اہم جانب آپ نے توجہ دلائی ہے.
ہم تھوڑا سا اس کو اور جو ہم جس دور میں جس مطلب وقت میں رہ رہے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ جب کسی رشتے کے کسی لڑکی کے رشتے کے لیے آج کسی لڑکے کو دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال پہ نظر ہوتی ہے نا, کہ اس کے پاس مال کتنا ہے, وہ کتنا کامیاب. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ مال کس طرح آیا ہے. سیرت کی آپ بات کر رہے تھے, کردار کی, تو مطلب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ لڑکا کتنا ایماندار ہے. ہم نے بالکل نظریہ ہی الگ کر لیا ہوا ہے. مگر جو مثال ہمیں دین اسلام کے ذریعے ملتی ہے وہ کچھ اور ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ جس سے ہم کوئی فائدہ حاصل کر سکیں؟ اتنا اچھا جملہ کہا ہے جو رائج الوقت ہے فی الحال, اتنا جملہ خطرناک بھی ہے بہت جو ابھی آپ نے کہا, اور جملہ بہت قیمتی بھی ہے اور جملہ بہت زبردست ہے. دیکھیں اصل اسلام کچھ اور ہے اور رائج اسلام کچھ اور ہے. آپ نے یہی کہا ہے ابھی تقریباً جو میں نے جملہ کہا ہے, میں نے اس کا مفہوم بدل کر کہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا ہے آپ نے کہ اصل اسلام کچھ اور ہے اور جو رائج اسلام ہے وہ کچھ اور ہے. اسلام کچھ اور کہتا ہے, ہمارے دل کے اور ہماری زندگی کے تقاضے ہم نے کچھ اور بنا رکھے ہیں. جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ جی مال دیکھا جاتا ہے, دولت دیکھی جاتی ہے, جبکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں حضرت خدیجہ کے پاس مال بہت تھا مگر انہوں نے رسول کائنات کے پاس کیا دیکھا؟ مال تو نہیں تھا ان کے پاس, دولت تو نہیں تھی, کردار کی دولت تھی. دولت تھی تو کردار کی دولت تھی, دولت تھی تو سیرت کی دولت تھی, دولت تھی تو بلندی کی دولت تھی. آپ نے اس کو دیکھا. پھر رسول کائنات کا یہ کہنا کہ خدیجہ مجھ سے شادی تو کرنا چاہتی ہیں مگر ان کو یہ بتا دیجئے کہ میرے پاس کس قسم کا کوئی مال و دولت نہیں ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ جب مکے میں قحط پڑا, ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس بریک پہ تو ہم نہیں جانا چاہ رہے, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. جب مکے میں قحط پڑا تو وہ اتنا زیادہ قحط تھا کہ رسول کائنات ایک مرتبہ اداس چہرے کے ساتھ اپنے گھر میں تشریف لائے. حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ سرتاج یہ آپ کس چہرے کے ساتھ تشریف لائیں, خیریت تو ہے؟ کہا خدیجہ مکے میں قحط پھیلا ہوا ہے, لوگ بھوکے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں کہ جب ان کی مدد کر سکوں. حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ حبیب خدا, اے والی, یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے آپ ہی کا تو ہے. کہا خدیجہ میں تمہاری اجازت کے بغیر کیسے خرچ کر سکتا ہوں؟ کہا کہ میری اجازت ہے کہ آپ اس سارے مال کو مسلمانوں کے لیے بلکہ جو غریب و غرباء ہیں ان کے لیے آپ وقف کر دیں. میں اس مال کو آپ کو وقف کرتی ہوں, آپ جس کو چاہیں آپ خرچ کر دیں. سبحان یہ حضرت خدیجہ کا جواب تھا. سبحان. آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. ابھی مزید ایسے سوالات ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے مگر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ملکہ فوڈز نے. کہتے ہیں کہ ملکہ مسالوں کو وجہ طور پر ذائقوں کی ملکہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کا ہر مسالہ نہ صرف بہترین ہے بلکہ مضر صحت اجزاء سے محفوظ بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ملکہ مسالہ پاکستان, امریکہ, یورپ, آسٹریلیا اور مڈل ایسٹ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں تیزی سے مقبولیت کی منازل طے کر رہا ہے. یہ ہے پیغام ملکہ فوڈز کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور لاہور میں بھی کچھ دیر بعد جو ہے افطار کا وقت بھی ہو جائے گا, اور جیسے اسی کے ساتھ ساتھ جو پورے پاکستان میں افطار کا وقت ہوتا جائے گا. جتنے بھی لوگ آپ نے روزے رکھے ہیں, عبادت کی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے فہیم عباس کو اور ہماری اس خصوصی نشریات کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان, یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان.